کیا ہوتا ہے؟ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی، ان میں سے جس کا بھی اتباع کرو گے، جن کی بھی چال چلو گے، جن کی سوچ، جن کا عمل، جن کے اخلاق، جن کا عادات، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے، وہاں جو قرآن اترتا تھا وہ لکھتے تھے، حضور لکھواتے تھے، حضور بولتے تھے، وہ لکھتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، یہاں بھی یہی کام رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی اور عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے رہے۔ لیکن وہی بات یاد ہے نا، بار 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 اللہ نے یاد دلایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، سب سے بھاری دشمن وہ تمہارے پہلوؤں میں چھپا ہوا ہے، اندر ہی اندر، اور ایسا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اب اتنے اونچے درجے کے صحابی جو قرآن لکھ رہے ہیں، شیطان کام کر گیا، ایک دن شک ہو گیا۔ اسی لیے جو ہماری حزب العظم ہے نا، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل یہ ہے، ایسی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ تیری پناہ کہ جو حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، اے اللہ تیری پناہ، تو بچائے گا تو بچوں گا۔ دعا ہے، اتنے اونچے درجے کے ساتھ، اس سے اونچے کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ مشرکین جو طرح طرح سے کر رہے، ایک دن ان کے دل میں شبہ آ گیا، شک پڑ گیا، ہو گیا، اور شک ایسا ہوا کہ مرتد ہو کر مکے چلے گئے کہ ہاں بھائی، وہ جو مکے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بہت اچھی عربی جانتا ہے، وہ رات کو بنا بنا کے دیتا ہے، اتنے اونچی، اسی لیے کہتے ہیں یہ جتنے چاہے پرانے ہیں اور جتنی چاہے قربانیاں ہیں اور جتنے چاہے دنیا بھر میں سفر، خبردار کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا، کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے یہ جو دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں۔ علماء نے عافیت کی شرح کی ہے، عافیت کس کو کہتے ہیں؟ تمام دینی اور دنیاوی، دینی زندگی کے جتنے شعبے، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کا کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، بیوی، شادی، ان تمام شعبوں میں مکمل رہبری، کہ اگر ذرا ان میں کسی میں شک اور شبہ، تم مارے جاؤ گے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، شک ہو گیا تو ایمان ہی چھن گیا، معمولی بات نہیں ہے، مرتد ہو جانا، ایمان کا چھن جانا، محروم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے۔ ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے، یہ تو کوڑی کے برابر نہیں، لیکن ایمان کہ ایمان ذرے کے برابر کا ایمان، وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے عبادت کا راستہ، وہ ایمان چھن گیا۔ اس لیے کہا اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ وہ شیطان دونوں کام کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے، میں ہوں، میں نے قربانی، میرے مجاہدے، میرے سفر، میری دعوت، میری تقریریں، میرے بیانات، یہ بھی ڈالتا ہے۔ اور کبھی مایوس، حتیٰ اذا استیأس الرسل، سورہ یوسف کے آخری آیتیں ہیں،
پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی. حتی اذا استیأس الرسل